بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو ناصر و خیر معین۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ماہ رجب اور ماہ رجب کی پہلی تاریخ جو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے موسوم ہے، آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان تزکیہ نفس کرتا ہے، اور ہمارے ائمہ طاہرین نے بھی اس مہینے میں تزکیہ نفس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خدا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت مقدمہ ہے، پہلا مقدمہ ہے ماہ رمضان میں داخل ہونے کا۔ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کسی چیز کو بونے کا مہینہ ہے، کاشت کرنے کا مہینہ ہے۔ کسان جب بارش ہوتی ہے تو بیج وغیرہ کھیت میں لے جا کر بوتا ہے، لہٰذا یہ مہینہ ماہ رجب بونے کا مہینہ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کریں گے وہی کچھ ہمیں بعد میں کاٹنا ہے، جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کاٹنا ہے۔ ماہ شعبان کے لیے کہا گیا ہے کہ ماہ شعبان اسی کھیت میں، یہ جو اعمال کی کھیتی ہے، اسی میں آبیاری کرنا، پانی دینا، اس کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رمضان اسی بوئے ہوئے، اسی کاشت کیے ہوئے کھیت سے کچھ کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں ہم کچھ بوتے ہیں، ماہ شعبان آتا ہے تو جیسے کسان جب دانہ بو دیتا ہے تو روز جاتا ہے، وہ جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ کچھ اضافی گھاس وغیرہ جو ہو گئی ہے اس کو کاٹ کر الگ کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تاکہ پانی لگاتا ہے، پانی دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ کاشت جو بویا ہے اس کا نتیجہ حاصل کر سکے۔ ماہ رجب میں ہمیں بونا ہے، ماہ شعبان میں ہم کو اسی بوئے ہوئے چیز کو مزید بہتر بنانا ہے، اعمال، نیکیاں اور دوسری چیزوں کی آبیاری کرنا ہے۔ اور جس طرح اضافی گھاس کو کسان کھیت سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کی اس کھیتی سے غیبت کو، جھوٹ کو اور دوسری جو غلط قسم کی صفات ہیں، غلط قسم کی اور بری چیزیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو اس اعمال کی، اس زندگی کی کھیتی سے نکال کر باہر کرنا ہے، تاکہ رجب میں بویا ہوا اور شعبان میں پاک کیا ہوا، تزکیہ کیا ہوا کھیت جب ماہ رمضان تک ہماری زندگی کی کھیتی پہنچے تو ہم وہاں بہتر سے بہتر چیزیں نکال سکیں، حاصل کر سکیں۔ ہمارا موضوع ماہ رجب کی فضیلت نہیں ہے، تو ماہ رجب کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے میں رونما ہونے والے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا اصل موضوع ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور غلو یعنی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا۔ جیسا کہ غالیوں نے مولا کائنات کو خدا کہہ دیا، مولا کائنات کے سلسلے میں الوہیت کے قائل ہو گئے۔ ہمارا اصل موضوع یہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں غلو ابھر کر سامنے آیا، یوں تو تھا ہی، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز کچھ زیادہ رونما ہوئی۔ اگر ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کی زندگی بقیہ ائمہ طاہرین کے مقابلے میں کچھ راحت کی زندگی ہے، اس لیے کہ ایک طرف بنی امیہ لڑ رہے تھے، ایک طرف بنی عباس لڑ رہے تھے، دونوں حکومت کی جنگ کر رہے تھے، دونوں آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ اس آپسی لڑائی میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے فائدہ اٹھایا اور اپنے اجداد کے
مذہب کو، دین کو لوگوں تک پہنچایا. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ کے درس میں 5,000 لوگ شاگرد اور آپ کے درس میں آنے والے افراد 5,000 کی تعداد تک پہنچ جاتے تھے. مشکل سب سے بڑی کہاں سے آئی کہ جب آپ ہی کے اصحاب منحرف ہونے لگے تو سب سے زیادہ مشکل وہاں پیدا ہوئی. اس لیے کہ آپ کے اصحاب میں ایک بڑا نام آتا ہے مغیرہ بن سعید کا یا مغیرہ بن سعد کا، دونوں طرح سے نام استعمال ہوئے ہیں. مغیرہ بن سعید آپ کا صحابی تھا، آپ کے درس میں آتا تھا، آپ کے کلاس میں آتا تھا، لیکن یہ شخص منحرف ہوا. اور منحرف ہونے کے بعد جب امام نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا تو اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو امام کی مجلس درس میں، امام کے کلاس میں بھیجتا تھا، اور امام جو کچھ بیان کرتے تھے وہ دوست اس کو لا کر یہاں بیان کر دیا کرتے تھے. اور یہ ان احادیث کے درمیان، ان احادیث کے بیچ میں کوئی ایسی بات شامل کر دیتا تھا کہ جو خلاف مذہب اہل بیت ہوتی تھی. مثلا غلو آمیز باتیں مولا کائنات کے سلسلے میں، ائمہ طاہرین کے سلسلے میں، جیسا کہ اس کا نظریہ تھا. خود خدا کے جسم کا قائل تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کو خود یہ مہدی موعود کہتا تھا. یا مثلا خود امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو اس نے مہدی موعود اور بعد میں پھر نبی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا ہے. تو روایات کے درمیان یہ کوئی ایسی رخنہ اندازی کرتا تھا، ایسی چیز ڈال دیتا تھا جس سے لوگ منحرف ہو جاتے تھے. اور مشکل اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب حالات ایسے ہوں. آج سے 1400 سال پہلے حالات ایسے تھے کہ ایک جگہ سے مثلا امام سے ایک بات سن کر ایک مدینے سے ایک آدمی پہنچتا ہے بغداد، ایک آدمی مثلا پہنچتا ہے یمن، اور وہاں جا کر وہ ڈائریکٹ امام سے نہیں سنا لیکن امام کے خاص صحابی سے، مثلا یہی مغیرہ ہے، اسی سے اس نے ایک بات سنی اور سننے کے بعد اس نے پہنچایا. وہاں جا کر وہ کہتا ہے امام کے صحابی نے براہ راست امام سے یہ مسئلہ سنا اور میں نے ان سے سنا ہے. اب جب وہاں یہ خبر پہنچی تو لوگ، بہرحال کم ایمان افراد ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لوگ منحرف ہونے لگے. اب ان میں جو خاص صحابی ہوتے تھے وہ وہاں سے چلتے تھے، آتے تھے، پھر امام سے صحیح جواب معلوم کر کے وہاں جاتے جاتے معاملہ پھیل چکا ہوتا تھا، لوگ منحرف ہو چکے ہوتے تھے. اس لیے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب اپنا کوئی منحرف ہو جائے. لہٰذا کسی نے امام سے جا کر پوچھا کہ بلعم، وہ آپ کا مغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی مثال میرے نزدیک بلعم باعور جیسی ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات اسے دیں اور اس نے گناہ کیا. اس روایت سے، یہ اس آیت سے کہ جس کو امام نے دلیل کے طور پر پیش کیا، مثال کے طور پر پیش کیا، اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ مغیرہ ہمیشہ سے منحرف نہیں رہا ہے. پہلے امام کے ساتھیوں میں، اصحاب میں شمار ہوتا تھا، بعد میں یہ منحرف ہوا. امام نے لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر. لہذا جب ایسے افراد منحرف ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مشکل ساز ہو جاتے ہیں، لوگ زیادہ مشکلات کا سبب بنتے ہیں. اور اس زمانے میں کہ جب ایک پیغام پہنچانے میں مدتوں لگ جاتے تھے، ایک بات پہنچانے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا تھا، اس وقت اگر کوئی غلط بات، کوئی غیر منطقی بات، عقیدے سے ہٹ کر کوئی بات اگر پہنچ گئی ہے تو اب صحیح بات پہنچتے پہنچتے اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اچھے خاصے لوگ منحرف ہو جاتے تھے. یہیں پر آ کر ایک اہم مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ آج مرجعیت 1400 سال کے بعد کتنی زحمتیں اٹھا رہی ہے. یہ جو روایات ہیں، ہر امام کے زمانے میں اس قسم کی رخنہ اندازیاں ہوئی ہیں. کس طریقے سے ہمارے مراجع کرام ان روایات میں اس قسم کے انحراف کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ایک صحیح مسئلہ ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ اخباریت والے جو دعویٰ کر رہے ہیں آج کہ ہم کو جو ہے وہ خالی ائمہ کی روایت کافی ہے، ہمیں جو ہے وہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ میرے بھائی، اس قسم کی روایت کو تم کیسے پرکھ سکتے ہو؟ تمہارے پاس نہ علم
حدیث ہے، نہ علم رجال ہے، نہ دوسرے علوم کے تم قائل ہو، تم کیسے ان روایات سے اس قسم کی انحرافی باتوں کو نکال کر صحیح حدیث تک پہنچ سکتے ہو؟ لہٰذا ہمیں مرجعیت کی بھی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ آج مراجع کرام ہماری کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد ان احادیث میں سے کہ جس میں بیچ بیچ میں رخنہ اندازی کی گئی ہے، بیچ بیچ میں غلط باتوں کو ڈالا گیا، اس کو نکال کر صحیح مذہب، صحیح دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا غلو یا غالی کے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سلسلے میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور بعد کے ائمہ طاہرین نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ آج جو یہ غالی یا ملنگی قسم کے افراد آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صرف اپنی دکان چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ بصیرت ہے، یہ بس ان کو کوئی چلا رہا ہے، یہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہی تو جانوروں کا کام ہے، جانور کو آپ جدھر چلا دیں وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ ہم اشرف مخلوقات ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم کو اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون چلا رہا ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں سے، ولو وہ اپنے صحابی ہیں، ولو وہ کل تک ہمارا صحابی تھا، لیکن لعنت بھیجی ہے اور ان سے اپنا دامن چھڑایا ہے، اپنے آپ کو ان سے دور کیا ہے، اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ دیکھو اگر کوئی دین سے منحرف ہو جائے تو چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ لائق لعنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔